اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میری پہچان میں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور یقین۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پر یقین اور غیر متزلزل یقین، اللہ پر توکل اور غیر متزلزل یقین، یہ وہ عظیم وصف ہے کہ جس نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا، بلکہ تمام امت مسلمہ کو یہ سبق بھی دیا کہ جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ پر توکل، اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ کسی بھی راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ رب العزت ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ پاک پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، پوری حیات مبارکہ ہے، وہ اللہ پر توکل، یقین، مکمل بھروسہ، کامل یقین کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، اور ہمیں بھی یہی درس دیتی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہجرت مدینہ کو دیکھیں تو کفار مکہ تعقب میں ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بدر کی بات کرتے ہیں اور مختلف فتوحات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ، کامل یقین ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں فتح اور کامیابی اور نصرت تاریخ میں نظر آتی ہے۔ اسی حوالے سے آج بات کریں گے، اور اس اہم عنوان پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو مہمان شخصیات ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہماری بہت ہی پیاری ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، اسلامی طرز پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور آج ایک مرتبہ پھر ایسی شخصیت ماشاءاللہ بہت عمدگی سے گفتگو فرمائی، گزشتہ پروگرام میں بھی ہنا رضوان ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سیدہ زینب، خوش رہیے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے میری پہچان میں۔ بہت شکریہ۔ اب بات کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے۔ اس سے سب سے پہلے تو توکل اور یقین سے کیا مراد ہے یہ بتا دیجئے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ پر توکل کا حکم دیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک۔ توکل کی ہم ڈیفینیشن پر غور کریں کہ کیا ہے اس سے مراد۔ دیکھیں دنیا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو دار الاسباب کہتے ہیں، کہ اسباب کا گھر ہے، یہاں اسباب آپ کو استعمال کرنے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب اسباب اللہ ہی کے پیدا کرنا ہے، اللہ ہی کے عطا کرنا ہے۔ بے شک بے تو شک۔ ایک انسان اپنی علم، اپنی طاقت، اپنے وسائل، اپنے اسباب، سب چیزوں کو بروئے کار لائے، اپنے تمام امور میں، تمام کاموں میں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں، کچھ بھی آئیں، بھروسہ اللہ پر ہو، بے شک۔ بھروسہ ان اسباب پر نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے توکل، کہ میرا توکل اللہ پر ہے، میں ان اسباب سے صرف نظر کرتا ہوں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اسباب میں ایک تو ظاہری وسائل ہے، ایک آپ کا علم ہے، ایک آپ کی طاقت ہے، تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے آپ کو، یہ اس علم کو، طاقت کو، وسائل کو، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ بے شک۔ تو ان کو بروئے کار لانا ہے، ان کو استعمال میں لانا ہے۔
یہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے دو پارٹس علماء کہتے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان برسالت. ایمان باللہ پہلا پارٹ ہے لا الہ الا اللہ. تو اس لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا. آپ غور کریں تو ایمان بھی بنتا ہی تب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل بھی آپ کا تصدیق کرے. تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، تب آپ اس لا الہ کا حق ادا کر سکیں گے. وہ کیا ہے تقاضے؟ کہ اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ پر بھروسہ. صحیح. گویا توکل ایمان کی علامت ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی پرکھ کیسے ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ کتنا ہے. اور جتنی آپ کی اللہ سے محبت ہوگی، جتنی زیادہ آپ اطاعت کر رہے ہیں، اتنا ہی آپ کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے. گویا آپ ایمان میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کو تعلق باللہ عطا ہوتا ہے. اور دیکھیں جب تعلق عطا ہوتا ہے تو جیسے ایک بلب روشن تب ہوتا ہے جب پیچھے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ایک مومن کی صفات میں اس کے نور تب آتا ہے جب وہ اللہ سے اپنا کنیکشن بحال رکھتا ہے. کچھ کرنٹ تو ہو. ہاں جی، تو جڑا ہوا تو ہو. تو یہ جو جڑنا ہے نا، یہ کیسے ملتا ہے؟ محبت، اطاعت اور توکل. سبحان اللہ. اور یہ توکل جتنا آپ کا یقین آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتے ہیں. توکل مقربین کے درجات میں سے ہے. بے شک. اب قرآن مجید کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا. میں چند ایک مقامات کا ذکر کرنا چاہوں گی. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو بھروسہ رکھو اللہ پر. اب ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو، اب تم یکسو ہو جاؤ. اسی طرح جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا سورہ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اب آگاہ رہو کہ اللہ اسے کافی ہے. کافی ہو گیا. تو اللہ کافی ہے، کافی ہے. اگر ایک خدا میرے لیے ہے تو آپ جب یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، اور کیا چاہیے بندے کو؟ بے شک. بندہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اسباب بنانے والا ہے. پھر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. گویا آپ ان تین آیات کو بھی دیکھیں تو ان میں ایمان کی علامت، کامیابی کی ضمانت اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل آپ ہو جاتے ہیں. صرف بھروسہ آ جائے، اللہ پر یقین آ جائے، توکل آ جائے. اور اس کے تین درجے ہیں، میں جلدی جلدی بتانا چاہوں گی. ایک ہے توکل، پہلا عام درجہ، اس کے بعد ہے تسلیم، اور اس کے بعد ہے تفویض. یہ تینوں چیزیں اگر انسان میں آ جائیں تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. بھروسہ بھی، تسلیم و رضا کا پیکر بھی، اب تفویض کر دیا. اب معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر تمام انسانوں میں جو اللہ پر توکل اور یقین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. کیا کہیے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سیدہ زینب آپ کا. اور جیسے آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ تمام اعلیٰ و عرفہ اخلاقی محاسن کا مجموعہ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اخلاق کی ایک اعلیٰ صفت توکل ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو ہے وہ اللہ پاک پر کامل یقین اور توکل کا بہت روشن ترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کا جو توکل ہے وہ محض لفظی نہیں ہے، بلکہ آپ کا توکل آپ کی حیات طیبہ کے ہر گوشے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر گوشے کا احاطہ کیے ہوئے. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھروسہ صرف اللہ ہی کی ذات پر کر رہے ہیں، مطلب لیکن ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں حیات طیبہ میں، اب ہم ذرا مکی زندگی کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس تمام محاسن، تمام اخلاق، تمام عادات آپ کی ہمیں جا بجا نظر آ رہی ہوتی ہے. تو مکی زندگی اور مدنی زندگی میں کافی فرق نظر آتا ہے. اچھا، مکی زندگی کا جو توکل ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اب اعلان کر دیجئے
کہ اللہ ایک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں اس یقین اور اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ مجھے سنبھالنے والا ہے, کیونکہ وہاں کے مشرکانہ ماحول میں اور لا الہ کی صدا بلند کرنا بہت مشکل ترین کام تھا. لیکن آپ کا توکل کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے, اور آپ نے اعلان کر دیا مکے والوں کے سامنے. اسی طریقے سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں ہجرت کا وقت قریب آیا ہے, اب دشمن جو ہے وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے ننگی تلواریں, نیزے, خنجر لے کر, اور آپ کے قتل کے در پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ کا توکل بھروسہ کس پر ہے؟ اتنا کامل یقین ہے کہ اللہ کی آیات پڑھتے ہوئے ان پر لوگوں کو اللہ پاک نابینا کر دیتے, اندھے ہو جاتے ہیں, ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. پھر اگر ہم مکی زندگی میں ہجرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق یار غار ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرماتے ہیں کہ حضور اب دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے, اگر اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ یقیناً ہمیں دیکھ لے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں, بھروسہ دیکھیں اللہ کی ذات پر. فرماتے ہیں ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ اللہ ہے؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کرو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس قدر تکلیف میں, اس قدر مشکل حالات میں, لا یقینی حالات میں اللہ پر اتنا بھروسہ رکھنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہی کر سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوتے ہیں اور آپ آرام فرما ہوتے ہیں اپنے خیمے کے اندر. تو آپ جب آرام فرما رہے ہوتے ہیں, غالباً سو رہے ہوتے ہیں, تو ایک اعرابی آتا ہے اور آپ کی جو تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کو اتارتا ہے اور آپ پر تان لیتا ہے, لیکن غیرت مند ہوتا ہے اس لیے آپ کو جگاتا ہے. مطلب سوتے ہوئے وار کرنا تو عربوں کی خاصیت نہیں تھی, آپ کو جگاتا ہے. پھر آپ سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس یقین کے ساتھ اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں کہ اس اعرابی کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے اور آپ وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں. پھر آپ وہ تلوار اس پر رکھ کے کہتے ہیں کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہی مہربانی کریں گے تو بچوں گا, ورنہ تو میری کوئی سبیل نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کریم بھی ہیں, آقا رحیم بھی ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ چپکے سے یہاں سے نکل جا, چپکے سے یہاں سے نکل جا. پھر جب ہم غزوات کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں, غزوہ بدر کی بات ہے, 313 پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہے جو نومولود ہیں, ابھی چھوٹی سی جماعت ہے مدینے میں, اور سامنے لشکر آ گیا ہے 300 گنا بڑھ کر, اور ان کے پاس آلات حرب بھی ہیں, سامان جنگ بھی میسر ہے, ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, ان کے پاس سواریاں بھی زیادہ ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو لے کر میدان بدر میں تشریف فرما تو ہیں, لیکن اللہ سے مناجات ہے, پوری رات آہوزاری ہے کہ اللہ آج ہی مختصر سی جماعت تیرے بھروسے لے کر یہاں پر بیٹھ گیا ہوں, اگر تو کرم نہیں کرے گا نا تو اس کے بعد زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا. لیکن جو ظاہری اسباب تھے ان کو اختیار کرتے ہوئے وہ 313 کا مختصر لشکر جو ہے اتنے بڑے کفار کے لشکر کے ساتھ بھیڑ گیا ہے, اور اللہ پاک نے ان کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل یقین, کامل بھروسہ ہے جو اللہ کریم نے اس قدر شاندار فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوب انداز, بہت ہی پیارے واقعات آپ نے بیان فرمائے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, ہنا رضوان صاحبہ بھی موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور یقین کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ اب یہ بتائیے گا کہ کیا توکل کا آپا یہ مطلب ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے, ابھی جیسا آپ نے بتایا نا کہ نہیں اسباب اختیار کرنے ہیں, یعنی کیا توکل ہمیں بے عملی کا درس دیتا ہے؟ کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب. دیکھیے ہرگز نہیں, اسلام سے زیادہ خوبصورت اور متوازن دین ہے یہ نہیں. بے شک بے شک, اتنا خوبصورت نظام عطا کیا, اتنا توازن رکھا ہر چیز میں. اب دیکھیں اللہ نے فرما دیا لیس للانسان الا ما سعی. بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا, تدابیر اختیار کرے گا, اٹھے گا, چلے گا, دوڑے گا, تگو دو کرے گا.
پھر آپ دیکھیے تگو دو جب وہ کرتا ہے، اب وہ رزق حلال کے لیے باہر نکل رہا ہے، معاش کے لیے نکل رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا ارینج کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اس سے ذمہ دار ٹھہرائے، کفیل ہو تمہیں کفالت کرنی ہے اپنی فیملی کی، اور اس کے اس عمل کو عبادت قرار دی. کیا کہنے، نبی سبحان کریم صلی اللہ اللہ، علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے تگ و دو کرنے نکلا ہے گھر سے، وہ اللہ کی راہ میں ہے. پھر آپ دیکھیے تو علم کو پسند فرمائے، آ گئی ہے، شعور ہے، معرفت تک لے جاتی ہے، تو اس تعلیم و تعلم کے عمل کو پسند کیا تو باہر نکلتے ہو تو فرشتے پر پھیلا دیتے. تو اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہو، جو علم کی اصول کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، شہادت کا درجہ، شہادت ہے. تو یہ کیا ہے؟ تگ و دو ہے علم کے لیے، اللہ نے اسے پسند فرمایا کہ نکلو باہر. پھر آپ دیکھیں نا تو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا. بے شک. تو بنی اسرائیل کی 2 خرابیوں کا ذکر کیا. ایک یہ کہ وہ عمل سے جی چراتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. دوسرا ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو ان کی خرابیوں کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اے امت مسلمان، تمہیں ایسا نہیں کرنا. بے شک. ہوائی کے لیے تعمیر مت کرو، خیالی پلاؤ مت پکاؤ، اٹھو اور عمل کے لیے آگے بڑھو. یہ اللہ کو پسند ہے کہ تم تگو دو کرو، تم بیٹھ کر نہیں بلکہ پسند کیا اس کو. 2 بھائی ہیں، ایک عبادت کرتا رہتا ہے اور ایک اس کے لیے بھی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سبقت لے گیا جو اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنے باہر نکلا ہے، حالانکہ وہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے. مگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان تدابیر کو اختیار کرے. پھر ابھی بات ہو رہی تھی جیسے توکل کی، آپ دیکھیں تو محبوب کبریاں ہے، صاحب التاج، صاحب معراج ہے، امام الانبیاء، سید المرسلین ہے، مگر زرہ پہن رہے ہیں جی، گھوڑے جتنے ہیں ساتھ لے رہے ہیں، تلواریں ساتھ لے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کو استعمال کرنا ہے، یہ سبق دینا ہے امت کو کہ جب بھی نکلو تو اپنے گھوڑے تیار رکھو. دشمن سے مقابلہ آئے تو یہ نہیں کہ بس ہم اللہ پر توکل کیے ہوئے، نہیں، اپنے اسباب کو، اپنی طاقت کو، اپنے زور کو، اپنی جتنے وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر بھروسہ اللہ پر، پھر ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سورہ مبارکہ ہے، ان کا واقعہ بیان ہوا تو ان کو پتہ چل گیا کہ 7 سال جو ہیں وہ خیزی کے ہیں اور 7 سال پہ قید کے ہیں. اب جب پتہ چل گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اسباب اختیار کیے، غلہ اکٹھا کیا، اناج اگایا زمینوں میں، اور 7 سال کے لیے اسے ذخیرہ کر کے ایون 7 ارد گرد کے لوگوں کو بھی مدد کی. تو اسباب ساروں کو استعمال کیا. تو یہ تو انبیاء کا شیوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں جا رہے ہیں تبلیغ اسلام کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشی مکاتبہ ہو رہا ہے آپ سے، معاشرتی، آپ وہاں پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، مگر اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی اسباب کو استعمال کرتے ہوئے یقین اور بھروسہ اللہ پر ہے. دیکھیں کسی کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ کہے کہ میرا توکل ہے اللہ پر، خود ہی میرے اندر پہنچ جائے گا، تو اس کو اسلام نے حماقت قرار دیا. بے شک کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہاتھ بڑھاؤ، کھانا کھاؤ. یہ رزق ہے، یہ اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے. ایک ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، نقص سے پاک ہے. وہ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا نا کہ میں آپ کے لیے وہ فلاں امیر سے، رئیس سے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے راشن کا انتظام. انہوں نے کہا کیوں؟ کیا امیروں کو دیتے ہوئے رب غریبوں کو بھول گیا؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا کہنے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے تو اونٹ کو چھوڑ آتا ہے، تو کہتا ہے، آ کے بتاتا ہے کہ میں نے اونٹ کو اللہ پہ توکل پہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا جاؤ پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو یہ جو باندھنا ہے یہ اسباب کو استعمال کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اسباب پیدا کردہ اس اللہ ہی کے. بے شک. تو اللہ نے یہ بنائی ہی اس لیے کہ تم انہیں استعمال میں لاؤ. تو جو جتنی ذہانت سے استعمال کرتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے. کیا بات ہے. اب آپ غور کریں تو جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں انہوں نے کیسے تفکر کیا، اسباب کو استعمال کیا، اللہ نے ذہنوں کو کھول دیا، ان کے لیے آ گئی شعور، اور ان کی ایجادات کے لیے راہیں ہموار ہو گئی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان تدابیر کو اختیار کرتا ہے اور حق بات کے لیے
حق چیزوں کے سبحان اللہ پھر وہ سبحان اللہ. اللہ کی اور مدد اس کے یہی سامنے دیکھتے آ ہیں نا ہم جاتی ہے. آپا کہ بہت سے لوگ واقعی اب 24 گھنٹے جو دیے ہیں اللہ نے سب کو دیے ہیں، کوئی زیادہ کام کر رہا ہے کوئی کم کام کر رہا ہے، بہت سے لوگ بے جا اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اور اس کے بعد شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے بھی شکوہ اور شکایت کرتے ہیں. تو کچھ کریں، یقینی طور پر اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو آپ سے یہ میرا سوال ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق کیا احکامات ہیں توکل اور یقین کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے توکل کے حوالے سے ایک تو عملی مظاہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا، بے شک. لیکن جو فرمان رسالت ایک بہت مشہور بھی ہے اور کافی لوگ سن بھی چکے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ایسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے توسط سے میرے تمام ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے دعا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جب وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو ہوتے ہیں تو سیراب ہو کر گھر لوٹتے ہیں، آسودہ ہو کیا بات، گھر لوٹتے ہیں. اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تعلیمات میں جو ہمیں، جیسے آپا نے بھی مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے، ہمیں توکل اور تدبیر کے اندر توازن نظر آتا ہے. جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا توکل نہیں ہے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق کا موقع ہے اور شدید سردی کے دن ہیں اور شدید قحط ہے، بھوک ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، اور صحابہ کرام اذیت میں ہے. ایک تو اذیت وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات مبارکہ کو ہے، اور ایک وہ اذیت ہے جو ساتھیوں کی ہے، وہ بھی حضور کو بہت تکلیف دیتی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سچویشن میں بھی خندق کھودنے کا حکم دیا ہوا ہے، صحابہ کرام نے وہ تدبیر اختیار کی ہوئی ہے تاکہ دشمنوں سے بچا جا سکے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوچنے کی بات ہے کون ہے. پھر حضور نے خود ہی آگے اس کی وضاحت بھی دے دی. فرمایا جو نہ تو غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں ایک بات کا اضافہ کروں گی کہ جو توکل والے ہوتے ہیں نا زینب، تو وہ ویسے بھی ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. جس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے وہ کسی عامل پیر فقیر کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا اس طریقے سے. اس کو پتا ہے کہ کرنا سب کچھ میرے اللہ نے، میرے رب نے سب کچھ کرنا ہے، تو میں کسی دوسرے پہ بھروسہ کر کے کیا کروں. تو غیر شرعی یہاں پہ بات ہے، لیکن جو نظر بد وغیرہ کے لیے جو دم کیا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے. اچھا جی، پھر اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل کے لیے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، اور جو کہ میرا اپنا بھی معمول ہے، اور میں آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے سب کو بتانا چاہوں گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لے اور اپنا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور اس کا ترجمہ میں بتا دوں کہ ہم بغیر ترجمے کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی افادیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ نہ طاقت ہے نہ قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ. میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا. تو اس کے بعد یہ دعا جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، شیطان جو ہے اس دعا کے پڑھنے والے سے دور بھاگ جاتا ہے. پھر دوسرا شیطان اس کو آ کے کہتا ہے کہ بھلا تو ایسے شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل گئی ہو، جس کو عافیت دے دی گئی ہو اور جس کو بچا لیا گیا ہو. مطلب اس دعا کے پڑھنے والے کو بچا لیا جاتا ہے، عافیت میں لے لیا جاتا ہے، اور اس کو ہدایت عطا فرما دی جاتی ہے. تو اس دعا کے پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا بھی معمول بنائیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ بدفعلی شرک ہے، اور بدفعلی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی اس پر قائم رہا، جیسے پرانے زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، لیکن توکل کے ذریعے اللہ کریم اس سے دور کر دیتا ہے. مطلب بری عادات کا اللہ کریم ہمارے اندر سے خاتمہ کر دیتا ہے اگر ہم صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی ذات پر یقین کرتے ہیں. تو یہ جب بھی ممکن ہے کہ ہمارا توکل. اچھا، توکل کا پہلا درجہ آپ نے جیسے بیان فرمایا، میں بتاؤں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے اور اس کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے میت
مثال کے سامنے ہوتی ہے اللہ کہ وہ الٹ دے یا پلٹ دے، اور جس حال میں اللہ رکھے بندہ اس پر راضی ہو، اس پر مطمئن ہو، اس پر اتنا بھروسہ اس کو کامل ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کبھی گرنے نہیں دے. صحیح، بے شک، سبحان اللہ. یعنی اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین، اور وہ پروردگار عالم کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کسی پریشانی میں گھر جاتے ہیں، مسائل ہیں، اسباب، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ پروردگار اب میں پھنس گیا ہوں، اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تو ہی کوئی ایسا سبب بتا دے پروردگار عالم، تو وہ ہم اللہ رب العزت ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، در کو واں کر دیتا ہے، بند دروازے بھی ہمارے لیے کھول دیتا ہے. لیکن مانگے تو اس یقین کے ساتھ، مانگے تو اس بھروسے کے ساتھ کہ عطا کرنے والی ذات تو صرف وہی پاک پروردگار عالم ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جناب ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین. اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ تشریف فرما ہے اور حنا رضوان صاحبہ بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے بات ہوئی نا اللہ پر یقین اور توکل کے، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہم نے بہت سارے واقعات سے ہم نے اللہ پر یقین اور بھروسہ اور توکل سیکھا ہے. اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے انہی کے زیر سایہ تربیت پائی ہے، ان کی زندگیوں سے کچھ مثالیں جو عکس کی ہیں وہ بتائیے گا، کچھ ارشاد فرمائیے. شکریہ زینب. دیکھیے، اس کی میں وضاحت یہاں سے شروع کروں گی کہ آج ہماری دنیا میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اسباب کو استعمال کرتے ہیں، ہم بھروسہ اسباب پر ہی کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے تو اب میں نے تو فرسٹ آنا ہی آنا ہے، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. توکل ہم نے اپنی محنت اپنے اسباب پر کر لی. یہ ہے غلط نظریہ. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عمل چھوڑ کے بیٹھ گیا، میرا تو توکل اللہ پر ہے، اب وہی مجھے دے گا، اب آپ نے تدابیر اختیار ہی نہیں کی. تو یہ دونوں نظریات غلط ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ صحابہ کی بھی آپ محسوس کریں کہ ان میں علم بھی تھی، کیفیت بھی تھی اور عمل بھی تھا. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو توکل بنتا ہے. علم یہ کہ اللہ ہے مسبب الاسباب ذات، یہ بھی اسی نے بنائے ہیں تو مجھے یہ اختیار کرنی ہے، یہ علم ایک جان لینا. پھر کیفیت کے اندر آپ کے واقعی یقین ہو نا، وہ آپ علم الیقین سے آگے بڑھے، عین الیقین اور حق الیقین تک جا پہنچے. یہ السابقون الاولون ایسے نہیں بنے، والذین معہ ایسے نہیں بنے، مہاجرین اور انصار ایسے نہیں بنے جن کو اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو رضا کا مجدہ سنایا جا رہا ہے. یہ ان میں کیفیت تھی اللہ پر بھروسے کی، اور عمل تھا ان کے اندر. یہ گھر نہیں بیٹھے رہتے تھے، وہ لکڑی کا گٹا اٹھائے ہوئے آواز کان میں پڑتی ہے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک تذبذب نہیں ہے ان کے اندر، شک شبہ نہیں ہے، وہ ان کے اندر تسلیم و رضا ہے کہ جب حکم آ گیا تو پھر کچھ نہیں. وہ شب عروسی میں اپنی دلہن کو چھوڑ کے جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ان کی کیفیت ہے. پھر آپ دیکھیے ابھی ہجرت کی بات ہوئی، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا علی کا اس بستر پر سونا جہاں پتہ ہے کہ دشمن چاروں طرف سے اور بے خوف و خطر سو رہے ہیں، یہ توکل ہے اللہ پر. پھر مال کی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق واضح الفاظ میں گھر کی ایک ایک چیز لا کے پیش کر دینا اور یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اس یقین سے کہنا، اس یقین. پھر حکم آ گیا کہ ہجرت کرو، چھوڑ دو گھر بار کو. ایک لمحہ نہیں لگایا. آپ غور کریں کہ ہم نے ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو ہم گھر کو یوں دیکھ رہے کب واپس آنا ہے، کیونکہ وہ جھونپڑی بھی ہے تو اپنا گھر بڑا ہی اچھا لگتا ہے. مگر ان لوگوں نے اہل و عیال، رشتہ دار، اپنے محبوب شہر کو چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نکل کھڑے ہوئے. پھر آپ ہجرت کے بعد دیکھیں، وہاں پہنچے، مواخات ہو گئی، انصار اور مہاجر کو دو بھائی بھائی بنا دیا. اس کے بعد بھی مہاجرین نے اپنا سامان تجارت اٹھایا اور کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ. یہ کیا ہے؟ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے بھروسہ اللہ پر ہے. ادھر 313 ہے، ادھر 1000 سے زیادہ کی تعداد ہے. غزوہ بدر پہلا مارکہ ہے، نہ کوئی ہتھیار ہیں اتنے، نہ کوئی گھوڑے ہیں اتنے، نہ کچھ ہے، مگر توکل اللہ پر. ایسے سیسا فلائی دیوار بن گئے ہیں ایک ایک فرد.
اور حضرت ابو دجانہ کا وہ پٹی باندھنا، میں ہوں ابو دجانہ، تو اللہ کو اس لمحے وہ فخر کا انداز پسند ہے کہ بالکل اس طرح سے جاؤ، بے خوف و خطر ہو کے جاؤ. کیا بات. اور یہ تو پیچھے چلا آ رہا ہے نا، جیسے وہ بے خطر کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم کی یاد آ جاتی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. سبحان اللہ. علم، کیفیت اور عمل، ان کو اکٹھا کیجئے، تسلیم و رضا کا پیکر بن جائیے. سبحان اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں توکل کی. الہی آمین، الہی آمین. ہے نا. آپ یہ ارشاد فرمائیے، اب جس طرح ہم توکل کی، اللہ پر یقین کی، بھروسے کی، کامل یقین کی بات کر رہے ہیں بار بار، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان کی شخصیت پر اور اس کی جو دنیاوی زندگی ہے اس پر اثرات کیا کیا کیسے مرتب ہوتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں زینب، جو توکل کے ثمرات ہیں، اثرات جو ہیں وہ ان گنت ہیں بے شک. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں وہ میں شامل کروں گی. کہ سب سے پہلے جو حاصل ہوتا ہے نا توکل کرنے سے، وہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تیری محبت کو حاصل کرنا ہے، بے شک. تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. اچھا، بے شک لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو شک باقی نہ رہے. کیا بات کہ اللہ محبت کرتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، جو مجھ پر یقین کرتا ہے جیسا کہ حق ہے، تو میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. تو میں کہتی ہوں اس سے بڑا ثمر ایک بندے کے لیے ہو کیا سکتا ہے جیسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. دیکھیں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی افعال کرتے ہیں، جو بھی صبر کرتے ہیں، جو برداشت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے. تو متوکلین کو جو سب سے بڑا ثمر اللہ کریم دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے عطا کرتے ہیں. پھر دوسری جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو خطرہ رہتا ہے وہ شیطان سے رہتا ہے ہر وقت، کہ شیطان سے اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. اور سورہ نحل کی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں تو ان پر اس کا مطلب شیطان کا کوئی تسلط ہی نہیں ہے، کوئی تسلط نہیں ہے، ان پر حاوی نہیں ہو سکتا شیطان اور اس کے خیالات، وہ شیطان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جس سے اللہ کافی ہو جائے تو اس کو دنیا کی، آخرت کی، جسم کی، مال کی، کسی چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی. آپ بتائیں نا، اللہ جس کا کفیل بن جائے تو اس کو کس چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے، جس کو اللہ پاک کہہ دے. پھر اس کو جو لوگ اس کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو پریشانیاں اس کو دیتے ہیں، جو چالے اس کے لیے چلتے ہیں، وہ کسی بات سے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کافی و شافی اس کے لیے ہو جاتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ کریم نے نا ایک مرتبہ وحی کی، اور وہی میں کیا کہا کہ داؤد، جو بندہ مخلوق کی بجائے صرف مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو زمین اور آسمان اگر اس کے خلاف تدبیر کریں تو بھی میں اس کے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہوں. کہ کوئی چیز یہاں پہ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، زمین اور آسمان اللہ پاک نے کہہ دیا کہ داؤد اگر زمین اور آسمان کل دنیا بھی مل کے اس کے مخالف ہو جائے نا تب بھی میں اس کے نکلنے کی راہ بنا دوں، بشرط یہ کہ بھروسہ اس کا توکل صرف میری ذات پر ہونا چاہیے. پھر رزق کی رسائی جو ہے اس تک آسان ہو جاتی ہے. اللہ کریم کہتے ہیں جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہوں اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کرتا ہوں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. لیکن آپا نے جیسے کہا کہ تدبیر اختیار کرنا لازمی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نوالا منہ تک نہیں پہنچتا. پھر جو ایک سب سے زیادہ بہترین بات اس کو جو توکل کے ثمرات میں سے ہے جو حاصل ہوتی ہے انسان کو، وہ یہ ہے کہ اس کو دشمن پر فتح یابی ملتی ہے. فتح یابی کیسے ملتی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، آل عمران کی یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو اہل ایمان کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، جس کا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے نا، یقین مضبوط ہوتا ہے، اس کو انزائٹی یا ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ ٹیبلٹس نہیں لے رہا ہوتا. کیا بات ہے. ایک دانا سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں یہ سوچتا ہوں، سوچ کے بڑا پریشان رہتا ہوں، جیسے ہم لوگ بھی تمام کے تمام اپنے کل کو سوچ کے بڑا پریشان رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میرے بعد میرے اہل خانہ کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہی بنے گا جو تمہارے باپ کے بچوں کا بنا. یعنی کہ اللہ کریم نے تمہیں بھی اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں. اگر تمہارے باپ نے بھروسہ کیا تو اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے لیے بھی اسباب مہیا کر دے گا. اور ایک آخری بات، ایک آخری ثمر جو کہ بہت ہی
بہت ہی بہترین ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرتا ہو، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے. طاقت کے حصول کا کون نہیں ہے اس وقت؟ ہر کسی کو ضرورت ہے کہ ہم طاقت، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم طاقت، جو پسند کرتا ہو کہ وہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ پاک اس کو طاقت عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ کیا کیا کچھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ملے گا جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. تو بس تعلق اللہ سے جوڑے رکھیے، تعلق اللہ سے بنائے رکھیے. ڈاکٹر صاحبہ کیا میسج دیں گی لاسٹ میں؟ دیکھیے زینب، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رزق جو آپ کے نصیب کا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہے گا. بے شک. اب آپ کا ہونا یہ چاہیے کہ آپ رزق حلال کمائیں. صحیح. اور سورہ حدید میں آتا ہے کہ جو نہیں ملا اس پر افسوس نہ کرو، اور جو مل گیا ہے اس پر فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں. صحیح. تو یہ اگر آپ دنیا میں اصول بنا لیں، آپ نے بڑی کوشش کی مگر آپ کو نہیں ملا، تو جان لیں کہ اللہ نے کچھ اور آپ کے لیے سوچ رکھا ہے جو اس سے بہتر ہے. کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر وہ رب جانتا ہے جس نے بنایا ہے. تو جو نہیں ملا اس پر افسوس نہ کریں، اور جو مل گیا ہے اس پر اترائیں نہیں، فخر نہ کریں. اللہ ہی کی عطا ہے، کیا بات، تو وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے. بے شک. اور جو نہیں ملا وہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں تو کیسے ملتا؟ جب اللہ نے آپ کے لیے، آپ کے مقدر میں وہ رکھا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کیسے ملے گا آپ کو؟ جی ہنا، کوئی مختصر سا میسج، ون لائنر میسج. ایک بہت ہی خوبصورت میسج یہ دینا چاہوں گی کہ ایک ہی طریقہ ہے توکل کا کہ تمام اسباب کو اختیار کریں لیکن بھروسہ صرف مسبب الاسباب پر رکھیں. بے شک، بے شک. کہ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا. جب اللہ پر یقین کامل ہو گیا تو پھر نقصان کا اندیشہ نہیں رکھنا چاہیے. سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت ہی اچھی اور میں سمجھتی ہوں ایسی گفتگو جو روحانی کیفیت اندر سے پیدا کر دیتی ہے اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین مزید بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. آپ تشریف لائی ہیں نا، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت ہی اچھی، بہت روح کو تازہ کرنے والی گفتگو ہوئی. اور کسی شاعر نے کہا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو آپ خود اٹھیں گے، کچھ کریں گے جناب تو آپ کا حال بدلے گا. حال بدلے گا، پھر دل کی کیفیت بدلے گی. اور یہ کیسے بدلے گا؟ اللہ سے جوڑے اپنے آپ کو، دعا سے قریب ہو جائیں. یعنی دعا کیا ہے؟ اللہ سے کلام کریں، اللہ سے بات کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کو راضی کریں. جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر سب کچھ مل جائے گا. اور پھر آپ توکل اور یقین کی بات ہوئی نا، تو اس یقین سے مانگیں گے کہ وہ عطا کرنے پر قادر ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.